أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين عليه السلام قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال وحضرتكم كواذب الآمال فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اس کلام کے اندر ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کیسے انسان دنیاوی محبت میں، دنیا کی محبت میں، حب الدنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں رغبت بڑھ جاتی ہے اور آخرت میں رغبت کم ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ دو سبب یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ فرمایا ہے کہ قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال۔ ایک یہ کہ موت کی یاد تمہارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، موت کی یاد غائب ہو گئی ہے تمہارے دلوں میں، موت کی یاد نہیں، موت تمہیں یاد نہیں رہتے اور زندگی ایسے گزارتے ہو کہ گویا موت ہے ہی نہیں، اور موت ایک ایسی چیز کی جس میں کوئی شک نہیں، جس کے اوپر ہر انسان کو یقین ہے، چاہے وہ دیندار ہو یا لا دین ہو یا بے دین ہو، تمام بشریت کا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ موت آنی ہے، انسان نے مر جانا ہے۔ قد غاب عن قلوبکم ذکر الآجال، لیکن زندگی تم ایسی گزارتے ہو کہ گویا موت ہے ہی نہیں، موت یاد ہی نہیں رہتی، موت کی یاد تمہارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اور دوسری بات وحضرتکم کواذب الآمال، اور دوسرا یہ کہ جھوٹی امیدوں نے تمہارے اوپر قبضہ کر لیا ہے، تسلط جما لیا ہے، تمہارے پاس حاضر ہو گئی ہیں۔ حضرتکم کواذب الامال، کواذب الامال ان جھوٹی امیدیں، آرزوئیں، لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدیں تمہارے پاس جمع ہو گئی ہیں، تمہیں گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری رغبت دنیا میں بڑھ گئی ہے۔ اور اس نقطے کی طرف گزشتہ بھی ایک گفتگو میں بیان کیا تھا کہ وہاں اشارہ فرمایا تھا امیر المومنین نے کہ دو چیزوں کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خوف ہے تمہارے بارے میں۔ ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، گزشتہ ایک قول کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا ڈر ہے، دو چیزوں کا خوف ہے کہ ان میں مبتلا نہ ہو کہیں۔ ایک اتباع الہوا اور دوسری وطول العمل، یعنی خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدوں کا پھیلاؤ۔ کیوں ان دو چیزوں کا ڈر ہے؟ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّكَ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات کی پیروی تمہیں حق سے روک دے گی، تمہیں دین سے روک دے گی، قرآن سے روک دے گی، حق بات کہنے سے روک دے گی۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، اور امیدوں کا پھیلاؤ، لمبی امیدیں، آرزوئیں، فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، تمہیں یہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دے گی تم سے۔ اس لیے فرمایا کہ وَحَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الْآمَالِ، امیدیں تمہارے پاس جمع ہو گئی ہیں، لمبی لمبی جھوٹی امیدیں اور آرزوئیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُم مِّنَ الْآخِرَةِ، نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے تمہارے اوپر تسلط جما لیا، اب دنیا تمہاری مالک ہو گئی آخرت سے زیادہ، من الآخرہ، اب آخرت سے زیادہ دنیا میں رغبت تمہاری بڑھ گئی
اور آخرت کو بھول گئے. فصارت الدنیا املک بکم من الآخرہ. اب مال و دولت کے مالک تم نہیں رہے بلکہ مال تمہارا مالک بن گیا. اب پیسے کے مالک تم نہیں رہے بلکہ پیسہ تمہارا مالک ہو گیا. جائیداد کے مالک تم نہیں رہے بلکہ جائیداد تمہاری مالک ہو گئی. اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جب دنیا اس کی مالک بن جائے، بجائے یہ کہ یہ دنیا کا مالک بن جائے، مال و دولت کا مالک بن جائے. اب جب موت کو بھول گئے، لمبی لمبی امیدیں آ گئی، آرزوئیں آ گئی، جھوٹی امیدیں آ گئی، تو اب دنیا اس انسان کی مالک بن جاتی ہے. اب دنیا کے کنٹرول میں رہتا ہے یہ انسان. اب اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، خدا یاد نہیں رہتا، آخرت کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی. فقط دنیاوی لذات میں وہ مشغول رہتا ہے، کھانے پینے میں اور دیگر دنیاوی لذات میں وہ مشغول اور مصروف رہتا ہے. اس لیے خدا نے ایسے انسان کو ڈرایا ہے. تہدید قرآن میں موجود ہیں، تہدید اور دھمکی موجود ہیں کہ ایسے انسانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تاکہ کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، تہدید ہے اس کے اندر، دھمکی ہے کہ ایسے انسانوں کو جو آخرت کو بھول گئے، خدا کو بھول گئے اور فقط ان لذات میں، دنیاوی لذتوں میں مشغول ہیں، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں تاکہ کھائیں پیئیں، یأکلوا ویتمتعوا، اور مزے اڑائیں، ویلہیہم الامل، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، فسوف یعلمون، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی. جب ان کی پہلی رات ہوگی، جب روح قبض ہوگی، جب فرشتہ موت سامنے نظر آئے گا، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم بہت بڑی غلطی کر گئے. اس لیے قرآن نے اس خطرے سے بار بار ڈرائے ہیں، خبردار کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جس نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى. قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت خیر ہے، وابقى ہے، بہترین ہے، اور ابقى ہے، باقی رہنے والی ہے. دنیاوی زندگی زیادہ سے زیادہ آپ 70 سال گزاریں گے، 80 سال گزاریں گے، 100 سال گزاریں گے، لیکن آخرت کی زندگی وہ ابدی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں. دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، کل من علیہا فان. لیکن آخرت وہ باقی رہنے والی ہے، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں. لہذا دنیا میں اپنی رغبت بڑھانی چاہیے، بجائے یہ کہ دنیا کو ترجیح دے آخرت کے اوپر. آخرت میں رغبت اپنی بڑھانی چاہیے، آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لیکن انسان اگر آخرت کی بجائے دنیا میں اپنی رغبت بڑھاتا ہے، دنیا کا اسیر ہو جاتا ہے، دنیا کا غلام ہو جاتا ہے، دنیا کا عبد بن جاتا ہے، تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ جس میں ارشاد فرمائے کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا.